السلام علیکم دوستوں، آج کے اس خاص اور معلوماتی پیشکش میں خوش آمدید۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے کیا ہوگا؟ وہ دن جس کا سامنا ہم سب کو کرنا ہے اتنا خوفناک ہوگا کہ انسان اپنے قریبی رشتے بھی بھول جائے گا۔ آج ہم قرآن اور احادیث کی روشنی میں جانیں گے کہ روز قیامت کے ابتدائی لمحات آخر کیسے ہوں گے۔ یہ صرف کوئی کہانی نہیں ہے بلکہ ایک ایسی حقیقت ہے جو ہو کے رہے گی۔ تو چلیں سیدھا اصل بات کی طرف آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے کیا ہوگا۔ جب سب کچھ ختم ہونے والا ہوگا تو اس کی شروعات کیسی ہوگی؟ آج جو دنیا میں اتنی مستحکم اور مضبوط نظر آتی ہے نا، اس کے بکھرنے کا منظر کیسا ہوگا؟ قرآن اور حدیث میں اس کی جو تفصیل ملتی ہے وہ واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے۔ سب سے پہلے اس سارے سلسلے کا آغاز اللہ تعالیٰ کے صرف ایک حکم سے ہوگا۔ جیسے ہی فرشتہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، ایک ایسی کان پھاڑ دینے والی آواز گونجے گی کہ پوری دنیا شدت سے ہل جائے گی۔ ایک ایسا ہولناک زلزلہ برپا ہوگا جو زمین کی بنیادوں کو اکھاڑ کر رکھ دے گا، یعنی ہر چیز جو آج ہمیں اپنی جگہ پر کھڑی نظر آتی ہے وہ ایک دم زمین بوس ہو جائے گی۔ اور یہ بات قرآن کی اس زبردست مثال سے بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ پہاڑ روئی کی طرح اڑنے لگیں گے۔ ذرا تصور کریں، وہ پہاڑ جو اس دنیا کی سب سے مضبوط اور ٹھوس چیز سمجھے جاتے ہیں، جنہیں زمین کی میخیں کہا گیا ہے، وہ اپنی ساری کشش ثقل کھو دیں گے۔ ان کا سارا وزن ختم ہو جائے گا اور وہ بالکل بے وزن ہو کر دھنکی ہوئی روئی کے گالوں کی طرح ہوا میں اڑ رہے ہوں گے۔ کتنا حیران کن منظر ہوگا یہ۔ اب تباہی صرف خشکی تک محدود نہیں رہے گی۔ سمندر جو آج اتنے پرسکون لگتے ہیں وہ بے قابو ہو کر بھڑک اٹھیں گے اور ابلنے لگیں گے۔ سوچیں، پانی میں آگ لگ جائے گی۔ اور زمین تو ایک زبردست دھماکے سے پھٹ کر اپنے اندر موجود ہر چیز کو، چاہے وہ دفن خزانے ہوں یا صدیوں پرانے مردے، سب کچھ سختی سے باہر نکال پھینکے گی۔ اس کا تو محض خیال ہی انسان کو خوفزدہ کر دیتا ہے۔ اب اگر کائنات کی تباہی سے ہٹ کر ہم خالصتاً انسانوں کی بات کریں تو یہ منظر اور بھی دل دہلا دینے والا ہے۔ ہر طرف مکمل خوف اور ہراس ہوگا۔ لوگ ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے۔ دنیا میں جو ہمارے سب سے پیارے تھے، جن کے بغیر ہم جینے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اس دن کوئی کسی کی ذرا برابر بھی مدد نہیں کر سکے گا۔ بس ہر طرف ایک ہی عالم ہوگا، نفسا نفسی۔ تو سب سے اہم اور لرزہ خیز بات یہ ہے کہ اس دن کی ہیبت اتنی زیادہ ہوگی کہ ایک ماں جو اپنے بچے پر جان چھڑکتی ہے وہ بھی اپنے دودھ پیتے بچے کو مکمل طور پر بھول جائے گی۔ ذرا سوچئے، دنیا کا سب سے مضبوط اور بے لوث رشتہ یعنی ممتا، وہ بھی اپنے معنی کھو دے گی۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انسان کا خوف کس عروج پر ہوگا۔ چلیں اب دیکھتے ہیں کہ اس ساری تباہی کے بعد کیا ہوگا۔ اگلا مرحلہ ہوگا تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کیے جانے کا۔ جو لوگ ہزاروں لاکھوں سال پہلے مر چکے تھے وہ سب کے سب دوبارہ زندہ کیے جائیں گے تاکہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو سکیں۔ زمین کے ہر کونے سے روحیں اپنے جسموں میں واپس آئیں گی اور سب ایک وسیع میدان میں حساب کے لیے جمع ہوں گے۔ اب یہ وہ لمحہ ہوگا جب انسان کی ابدی قسمت کا فیصلہ ہوگا۔ ہر ایک کو اس کے اعمال کا حساب دیا جائے گا۔ جس خوش نصیب کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا وہ تو بس حتمی طور پر کامیاب ہو گیا۔ وہ خوشی سے سب کو اپنا اعمال نامہ دکھاتا پھرے گا۔ لیکن جسے یہ بائیں ہاتھ یا پیٹھ کے پیچھے سے ملا، اس کے لیے یہ ایک ایسا شدید نقصان ہوگا جس کی پھر کبھی کسی صورت تلافی نہیں ہو سکے گی۔ اب جو بات واقعی ہوش اڑا دینے والی ہے وہ یہ کہ اس حساب کتاب میں کوئی بھی چھوٹا یا بڑا عمل چھپایا نہیں جا سکے گا۔ سب کچھ سامنے آ جائے گا، اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ انسان خود اپنے گناہوں سے مکر بھی نہیں سکے گا، کیونکہ اس کی زبان پر مہر لگ جائے گی اور اس کے اپنے ہی ہاتھ اور پاؤں اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ وہ خود بتائیں گے کہ انہوں نے دنیا میں کیا کیا تھا۔ تو ان تمام باتوں کو جاننے کے بعد اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ چونکہ ہماری سانسیں چل رہی ہیں اس لیے بھی مہلت باقی ہے۔ کامیابی کا ایک ہی سیدھا اور صاف راستہ ہے۔ اللہ کے حضور سچے دل سے توبہ کریں، نماز قائم کریں اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو اس مشکل ترین دن میں ہمارے لیے سکون اور بخشش کا باعث بنیں گی۔ آخر میں ایک بہت اہم سوال، چونکہ قیامت کا دن ایک اٹل حقیقت ہے اور یہ آ کر رہے گا، تو کیا ہم آج اس کے لیے کوئی تیاری کر رہے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہم سب کو اپنے اندر تلاش کرنا ہے۔ دوستو، نماز، توبہ اور نیک اعمال ہی ہماری کامیابی کا راستہ ہے۔ اگر آپ ایسی مزید اسلامی ویڈیوز چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔